الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں آہستہ سے کچھ عرض کرنا چاہو تو اس سے پہلے صدقہ دے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انتہائی لطافت کا سبب ہے، اور اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج ہماری سورہ المجادلہ کی آیہ مبارکہ نمبر 12 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ پہلے سماعت کیجیے۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ لوگ آقا کریم علیہ السلام سے بہت زیادہ علیحدگی میں، سرگوشی، الگ سے بات کرنے میں لوگ زیادہ ہو گئے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں۔ سب سے بڑی اہم ذمہ داری یہ تھی کہ آپ تبلیغ فرماتے، لوگوں تک دین پہنچاتے، اس کے علاوہ باقی سارے معاملات آپ نے چلانے ہوتے، اس کے علاوہ گھر کے آئینی معاملات، ریاستی معاملات، یہ آپ پر تمام ذمہ داریاں تھیں۔ تو اب ایک جب آپ لوگوں میں الگ واز فرما دیتے تو اس کے بعد لوگ پھر الگ الگ جو ہے وہ آپ سے ملتے اور آپ سے کوئی باتیں کرتے، کوئی باتیں پوچھتے۔ ایک تو یہ روایت ہے کہ جب ایسا ہوا تو اب اس دوران آپ پر جو ہے ایک اور زیادہ بوجھ پڑ گیا، مصروفیت کا ایک اور زیادہ آپ پر ذمہ داری آ گئی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تم نبی سے الگ بات کرنا چاہو، ان سے الگ سوال کرنا چاہو تو فرمایا کچھ مال صدقہ کیا۔ اب اس سے لوگ کچھ کم ہو گئے کہ اب جی بات کریں گے تو پیسہ دینا پڑے گا، اس بنیاد پر جو ہے وہ تعداد کچھ کم ہو گئی۔ ایک دوسرا جس کا ذکر کیا گیا وہ بھی صحابہ کرام سے روایت ہے، مخاطب بلکہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہوتا یہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس جو قبائل کے سردار تھے وہ آتے، یا جو ہم میں عمراء تھے، امیر زیادہ تھے، وہ آتے اور بعد میں اور آپ کے وسلم سے الگ سے ٹائم لیتے، آپ کے ساتھ باتیں کرتے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی گفتگو کر کے چلے جاتے۔ اور کبھی یہ ہوتا کہ محفل کے اندر وہی جو بڑے ہیں وہی بات کرتے رہتے، اور جو غریب صحابہ تھے جن کے پاس مال و دولت تھوڑا تھا وہ اس سے جھجکتے تھے، ڈرتے تھے، تو وہ بات ہی سرکار سے نہ کر پاتے اور اس کے بعد محفل برخاست ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی نہ گوارا گزری، نہ پسند ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ جو بھی میرے نبی سے اس انداز میں الگ وقت لے کر الگ بات کرے گا تو فرمایا یا علیحدہ سے جا کے اکیلے میں بات کرے گا یا محفل میں جا کے پاس جا کے الگ سے خاموشی سے بات کرے گا تو فرمایا اس سے پہلے اس کو صدقہ دینا۔ کہتے ہیں کہ ایک یہ معاملہ تھا، اور تیسرا معاملہ یہ تھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے مسلمانوں میں جو آقا کریم علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ سے علیحدہ بات کرتے، اور بات کرنے کے بعد پھر وہ رخصت ہو جاتے، جو محفل میں بیٹھنے والا معاملہ تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اس سے جو ہے وہ ایک بے ادبی کا پہلو نکلتا کہ اصول تو یہ ہے کہ جب بات ہو رہا ہے، جب تبلیغ ہو رہی ہے، سب کو اس میں آ کے بیٹھنا چاہیے اور اس میں آ کے احکامات جو شرع ہے وہ وہاں سے آ کے سیکھیں۔ تو جب یہ والے معاملات ہوئے اور یہ جس کو اللہ کو یہ باتیں ناپسند آئیں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی بیان کیے گئے یہ ساری روایات ہیں، اور یہ ساری روایات کریں گے کہ آج بھی ہیں، اگر ان کو تسلیم بھی کرتا ہے تو اس پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ،
فرمایا جب بھی تم ہمارے نبی سے سرگوشی سے آہستہ سے تنہائی میں تم بات کرنا چاہو تو اس سے پہلے تم کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اب جب یہ آیت مبارکہ آئی تو وہ جو عمرا لوگ تھے وہ بھی رک گئے کہ جناب اب مال دینا پڑتا ہے، اور جتنا کوئی زیادہ بھی ہوتا ہے اس کو مال اتنا زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے، جو غریب ہوتے ہیں ان میں وہ زیادہ سخی ہوتے ہیں۔ امیر آدمی کو دیکھیے جناب اس حوالہ سے وہ بڑا کنجوس ہوتا ہے، اور اس کے بعد جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ دولت پہ حریص بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو غریب ہوتا ہے جس کے پاس چند دینار بھی ہوتے ہیں، چند روپے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے دریا دے ہوتا ہے۔ اور امیر اور امارت کی جو بنیاد ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمائی؟ الغنا من النفس، غنی وہ نہیں ہوتا، دولت مند وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت زیادہ ہو۔ سرکار نے فرمایا دولت مند وہ ہوتا ہے جو دل کا سخی ہوتا ہے۔ اصل امیر وہ ہوتا ہے جو دل کا امیر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اب اس کو مثال سمجھیے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پہلا شخص ہوں اور میں آخری شخص ہوں جس نے اللہ کی اس آیہ مبارکہ پہ عمل کیا۔ اور وہ عمل کس انداز میں؟ جب یہ آیہ مبارکہ آئی کہ جناب تم جب بھی کوئی بات کرنا چاہو تو تم صدقہ کرو، تو سارے جو امیر لوگ تھے وہ رک گئے کہ اب تو مال دینا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پھر بھی نہیں رکا، میں نے پھر بھی جو میرے پاس تھوڑا بہت تھا وہ میں نے صدقہ کر دیا اور سرکار سے بات کر۔ اب یہ کیا ہے؟ حضرت علی اعلیٰ کے صحابہ میں غریب سے آپ ہی کہلائے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس مال بہت تھوڑا تھا، بہت تھوڑا مال تھا۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا جب بڑے بڑے مالدار جو لوگ تھے وہ رک گئے اور انہوں نے یہ کام نہ کیا، اور تمہارے پاس 1 درہم تھا یا 1 دینار تھا، تم نے وہ بھی دے کر حضور سے یہ تنہائی میں بات کر لی؟ اس نے کہا لوگوں تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، اگر 1 دینار میں حضور کا الگ وقت مل جائے تو یہ بڑا سستا سودا ہے، یہ بڑا سستا سودا ہے، اور یہ بڑا میرے لیے نفع بخش سودا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات میرے لیے یہ ہے کہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ کون دولت سے محبت کرتا ہے، کون محمد عربی سے محبت کرتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ آج بھی ہمارے لیے، ہمیں دین کے ساتھ ہماری کتنی محبت ہے، دیندار لوگوں کے ساتھ ہماری کیا محبت ہے، ان کے ساتھ ہم نے کس انداز میں اپنی محبتوں کو رکھا ہے، یہ باتیں بڑی قابل توجہ ہیں اور سوچنے والی باتیں ہیں۔ اس لیے کہ جو بھی قیامت تک اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری طور پہ جب آپ وصال فرما گئے، آپ کے وصال شریف کے بعد یہ پورا جو سلسلہ ہے جو آج تک تبلیغ دین کا چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے علماء حق کے حوالے کیا ہے، اللہ نے علماء کے حوالے کیا ہے۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج جو کچھ نہ کچھ بچا ہوا ہے، جو کچھ نہ کچھ بچا ہوا ہے یہ علماء دین کی وجہ سے بچا ہوا ہے، وگرنہ یہ قوم تو جس حد تک پہنچ گئی ہے، یہ بھی نہ ہوتا تو بالکل ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا علیہ وسلم آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ کی باتوں پہ نبی رسول نہیں آئے گا تو یہ سلسلہ تو یہاں ختم ہو جائے گا، پھر کیا کیسے چلے گا؟ سرکار نے فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء، اللہ نے میری امت میں علماء پیدا فرمائے گا جو میرے وارث بنیں گے اور میرے دین کی تبلیغ لوگوں تک کرتے رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آج یہ نظام قائم رکھا ہوا ہے، اور علماء کی صورت میں یہ جو دین بچا ہوا ہے ان سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ جہاں بھی جو شخص اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہو، اللہ کے دین کی تبلیغ کا کام کر رہا ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہ ہو، مقصد تبلیغ دین ہو، تو ان سے وہی نظریہ رکھیں۔ میں ایک پڑھ رہا تھا روایت، تفسیر کبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، علامہ فخر الدین رازی رئیس المفسرین، آپ عربی میں بہت بڑی تفسیر ہے، عرب میں پڑھائی جاتی ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ من زار العالم فقد زار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن صافہ فقد صافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ جس نے ایک عالم بعمل کی فرمایا زیارت کی، اس نے سرکار کی زیارت کی، اور جس نے اس سے مصافحہ کیا، سلام کیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے گویا سلام کیا۔ تو جہاں بھی آپ کو، جس جگہ بھی آپ کو کوئی شخص دین کی خدمت کرتا ہوا ملے، اس کا احترام کریں، اس کا ادب کریں، اس سے پیار کریں، اس سے آپ نے اپنا کام کر لیا، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ صلہ جو دے گا وہ شاید اندازہ ہو کہ نہ ہو،
اس عمل کا اندازہ انسان کو قیامت والے دن پتا چلتا ہے۔ تو یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ آگے ارشاد کیا ہوا؟ ذالک خیر لکم واطہر، اللہ فرماتا ہے یہ جو تم صدقہ دو گے نا، فرمایا اور پھر میرے محبوب سے بات کرو گے، یہ تمہارے لیے اچھا بھی ہے، تمہارے لیے پاکیزہ بھی ہے، تمہارے لیے اچھا بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا ہاں کوئی ایسی مجبوری بن جاتی ہے، کوئی ایسی بات ہے، کوئی بات بھی کرنا چاہتا ہے، پوچھنا بھی چاہتا ہے، لیکن وہ صدقہ کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن وہ بات بھی کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، مالدار کے لیے نہیں ہے۔ مالدار کے لیے وہی پہلے والا کرنا کہ اسے پیسہ ہی دینا پڑے گا، اسے صدقہ ہی کرنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی غریب آدمی ہے اور وہ دل میں طلب رکھتا ہے سرکار سے بات کرنے کی، سرکار سے کوئی سوال پوچھنے کی، اور علیحدہ سرکار سے بات کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا وہ بات ضرور کرے، وہ سرکار سے ضرور پوچھے، وہ علیحدگی میں سرکار سے بات کر لے، وہ کوئی صدقہ نہ کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے، بڑا غفور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف بھی کرتا ہے اور ان سے درگزر بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔